کیوں؟ اس مرنے والے کے اوپر جو تھے ماں باپ وہ فوت ہو چکے ہیں. بیٹے تھوڑا سا بس ان کو لیا بیٹا بیٹا ہاں صرف تھوڑی دیر. اچھا تو ایک بیٹا تھا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اب یہ سارا ورثہ اس بیٹے کو چلا جائے گا. ماں باپ فوت ہوئے ہیں مرنے والے کے، مرنے والا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹی ہے، آدھا ترکہ ملے گا بیٹی کو. اب یہ نہیں ہے کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی تو سارا مال اس کو دے دیا جائے، آدھا مال دیا جائے گا اس بیٹی کو اور آدھا مال چلا جائے گا دوسرے ورثہ میں. اب وہ دوسرے ورثہ کون سے ہیں؟ وہ سورہ نساء کی آخری آیت بتائے گی. اب یہ ایک کیس کلیئر ہو گیا، ماں باپ نہیں زندہ تھے. اب ہے جی والدین دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے. اب مرنے والے کو دیکھا جائے گا، یہ مرنے والا ہے، اس کے ماں اور باپ زندہ ہیں. اب یہ جو مرا ہے، یہ جو بندہ فوت ہوا ہے، کہ کیا یہ صاحب اولاد ہے یا صاحب اولاد نہیں ہے؟ اگر تو یہ صاحب اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو ملے گا 1/6 حصہ. 1/6 حصہ یعنی 100 کو ڈیوائڈ کریں گے 6 کے اوپر، جو آنسر آ گیا 17.5 روپے. 17.5 روپے امی کو، 17.5 روپے اس کے ابو کو ملیں گے. ٹھیک ہے، یعنی والدین کو جائے گا 1/3 اور اس کی اولاد کو جائے گا 2/3. 33 روپے چلے گئے اس کے امی ابو کو جو مرا ہے، اور باقی جو 66 روپے ہیں وہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اولاد چھوڑ کے مرا ہے. اب اس میں سے بیٹیوں کا حصہ 1 حصہ ہوگا اور بیٹوں کو 2 حصے دیے جائیں گے. یہ نہ سمجھیے گا کہ عورت کو ظلم ہے، عورت بڑی جگہ سے حصے لیتی ہے. عورت نے خامند کی جائیداد میں سے بھی لینا ہے، عورت نے باپ میں سے بھی لینا ہے. عورت جیسا بھی ہم نے پڑھا، اگر بیٹا فوت ہوا ہے، عورت زندہ ہے، اس نے بیٹے کی وراثت میں سے بھی لینا ہے، مرد کو صرف باپ کی طرف سے ملنا ہے. تو عورت کو بہت، اگر یہ آج کی جو یہ موم بتی والی آنٹیاں ہیں اگر صرف سورہ نساء کو پڑھ لیں تو آنکھیں کھل جائیں کہ اللہ نے عورتوں کو کتنے حق دیے ہیں. اچھا جی، یہ بات کلیئر ہو گئی. والدین زندہ تھے، 33 روپے والدین کو مل گئے، 66 روپے آگے اولاد میں تقسیم کیے جائیں گے. اگر مرنے والا لا ولد تھا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ماں باپ میں اب ماں باپ زندہ ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے. اب اس کی جو تقسیم ہوگی وہ یوں ہوگی کہ ماں کو ملے گا 1/3، ماں کو 1/3 33 روپے، اور 66 روپے چلے جائیں گے باپ کے پاس. ٹھیک ہے، اگر ان کے بھائی اور بہن بھائی کوئی نہیں ہے اس بندے کا، مرنے والے کا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لا ولد فوت ہوا ہے، اولاد کوئی نہیں ہے. ماں کو ملے گا 1/3، باپ کو ملے گا 2/3 اس کنڈیشن میں جب کہ اس کا کوئی بہن بھائی بھی زندہ نہیں ہے مرنے والے کا. اگر لا ولد فوت ہوا ہے، آپ یہ بات یاد رکھ لیں قانون وراثت کے حق سے، اگر مرنے والے کی جیب سے مونگ پھلی کا دانہ نکل آیا، مونگ پھلی کا دانہ، اور ورثہ میں سے کسی ایک وارث نے وہ مونگ پھلی کا دانہ کھا لیا، کل قیامت والے دن یہ پکڑا جائے گا. اس کو بالکل حق نہیں تھا. اب جب تک کوئی بندہ زندہ ہے، میں زندہ ہوں نا، میں اپنا گھر جس کو مرضی دے دوں. قانون وراثت لاگو ہوگا مرنے کے بعد، اور جیسے ہی آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر اس کے بعد کسی قانون کو نہیں دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد نہیں دیکھا جائے گا. پھر بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، بیٹوں کو بھی. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں جی، ہم نے اپنی بہنوں سے معاف کروا لیا. وہ بھی جب تم نے دیا ہی نہیں تو معاف کیسے کرا لیا؟ تم نے دیا انہیں، دیے بغیر ان کو مالک بناؤ، یہ تمہارا بہنا، تمہارا حق ہے، یہ تمہیں دے دیا. وہ اس کو پکڑ کے چاہے کسی ایک بھائی کے ہاتھ پہ رکھ دے، یہ میں نے تمہیں دیا، چاہے اپنے سارے بھائیوں میں تقسیم کر دے. دیا ہے نہیں، معافی کیسے کروا لی؟ کل قیامت والے دن پکڑے جائیں گے. ہم لوگ حرم شریف کی چھت پہ بیٹھے تھے، مولانا مکی صاحب کے پاس ایک سوال آیا کہ جی میرے باپ نے مرنے سے پہلے سارا جو تھا وہ ایک بھائی کے نام کر دیا، ہم 2 بھائی بھوکے مار رہے ہیں، ہماری اولادیں بھوکی مار رہی ہیں. اب یقین کریں میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، میں کانپ گیا یہ فکرہ سن کے، اور ابھی بھی یہ یعنی میرا جسم لوں کھڑا ہو گیا کہ کیا فرمایا مولانا مکی صاحب نے؟ فرمایا تیرا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور ظلم کر کے گیا. تو ہم نے قانونی وراثت کو مذاق سمجھا ہوا. اب اگلا سنیں، لا ولد فوت ہوا ہے، اولاد نہیں ہے، مگر بہن بھائی بھی زندہ ہے، ماں باپ بھی زندہ ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا اگر بہن بھائی زندہ نہیں ہے تو ماں کو 33 روپے ملنے تھے، اب ماں کو 17 روپے ملیں گے، 1/6 ملے گا. باقی سارا کتنے بن گئے؟ 83 روپیز.
یہ 83 روپیز اب باپ کے پاس جائیں گے، لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. بہن بھائیوں کو کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اب یہ باپ کے پاس آ گئے ہیں، اب یہ باپ کی ملکیت میں ہوگی. باپ کے مرنے کے بعد اب یہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. اس لیے اب باپ کو ملیں گے 86 روپے 87 روپے. اور یہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت کے بعد کہ یہ سارا قانون لاگو ہوگا قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد، اس سے پہلے نہیں. اب یہ تو تھا بندہ مرا ہے. موت صرف مردوں پہ تو نہیں آتی، موت تو عورتوں پہ بھی آتی ہے، عورتوں نے بھی تو مرنا. اب اگلی آیت عورتوں کی ہے. بیوی فوت ہو گئی کسی بندے کی مگر اولاد نہیں ہے. بیوی فوت ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے. اس کی ساری جائیداد کا 50% اس کے شوہر کو ملے گا. اب یہ نہیں ہے کہ شوہر سارے شیئرز بھی کھا جائے اور بتائے نہ کسی کو. جیسے بیوی فوت ہوئی ہے جس کی وہ مالک تھی اس کا 50% حصہ یعنی 50 روپے خامند کے ہیں، باقی 50 روپے ورثے میں جائیں گے. وہ ورثہ کون سا ہے جو 50 روپے وہ کہاں تقسیم ہوں گے؟ وہ مرحومہ کی جو فوت ہوئی ہے اس کے والدین کے پاس جائیں گے، بہن بھائیوں میں جائیں گے اور حسب قاعدہ تقسیم ہو جائیں گے. اگر مرنے یہ تب تھا اگر بیوی فوت ہوئی ہے اور مرنے والی فوت ہوئی ہے، خامند زندہ ہے، اولاد نہیں ہے. اب اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہے تو خامند کو ملیں گے 25 روپے اور باقی اس کی اولاد میں 75 روپے تقسیم ہوں گے قانون کے مطابق. اگر مرنے والے نے اولاد نہیں چھوڑی، مرنے والا یا مرنے والی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر اس کی بیوی کو ملے گا 3/4. یہ بات سن لیں، مرنے والا ہے، اب چونکہ بیوی نے اس کی بہت خدمت کی ہوگی، اولاد تو تھی نہیں، ساری خدمت بیوی نے کی تھی نا، تو بیوی 75 روپے کی حقدار ہے. اب بیوی کہے میں اس کا 100 کا 100 ہی ہڑپ کر جاؤں، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ کیا نام ہے، حسین چوک کے پاس جو الفتح ہے اس کے 3 گھر چھوڑ کے 3 کوٹھیاں چھوڑ کے ساتھ ایک گھر تھا. آج کل آپ دیکھیں تو وہ پلاٹ بنا ہوا ہے. وہ گھر بکا 68 کروڑ کا. وہ میری ٹیوشن والوں کا گھر ہے. میں بیٹھا پڑھا رہا تھا، اندر لڑائی ہو رہی، مار کٹائی. وہ کہہ رہا میرا اتنا حصہ، وہ کہہ رہا میرا اتنا حصہ، وہ کہہ رہا میرا اتنا حصہ. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا، میں نے کہا بیٹے مما کو بلاؤ. اس نے اپنی مما کو بلایا. میں نے اس کی مما کو کہا، میں نے کہا میڈم میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں اور گھر کی مالیت بتا دیں کتنے کا بکا ہے، میں آپ کو 2 منٹ میں سب کا حصہ نکال کے دے دیتا ہوں قرآن کی روح سے. اب یقین کریں ودن 2 یا 3 منٹس میں نے ان کا سارا حصہ نکال کے اندر بھیجا. وہ اب تک پیار محبت کے ساتھ جی رہے ہیں. اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہو گئی نا، کوئی لڑائی نہیں رہی. تو اگر مرنے والے نے اولاد نہیں چھوڑی تو بیوی کو 75 روپے ملیں گے 100 میں سے. اور اگر اولاد چھوڑ کے مرا ہے جو میں بات کر رہا تھا تو بیوی کا حصہ 1/8 ہے، تو بیوی کو ملیں گے 12.5 روپے بس. باقی جائے گا اولاد کی طرف. اور اگر بیویاں زیادہ ہیں، ایک بندہ اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں یا 4 بیویاں ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اس کے 100 روپے میں سے جو 12.5 نکالے گئے ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے جائیں گے آگے 2 3 اور 4 میں. یہ نہیں ہے کہ باقی کو رسا کا حق مار دیا جائے. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ ساری آیت پوری ہوگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر نہ والدین زندہ ہوں نہ اولاد موجود ہو، کوئی بھی نہیں ہے، ایک بندہ ویسے ہی مر گیا، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، تو پھر اس کے اوپر کلالہ کا حکم لگے. اور کلالہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے. یہ ہے قانون وراثت. ہم نے وراثت کو بہت لائٹ لیا ہے، بہت لائٹ موڈ میں لیا ہوا ہے. تو یہ جیسے ہی انسان، ہمارے ایشو پتہ کیا ہے، باپ کے فوت ہونے کے بعد او جی ہرے تب باپ دا کفن نہیں میلا ہوا تھے، اے بیٹھ کے لڑن لگ گئے اور جائیداد ہوتے. یہ ٹھیک کر رہے ہیں بھائی، یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب یا ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن، جس میں ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم کو، یہ والی آیات کو، اس کو غور سے سنیں. ایک تو یہ ہوگی باتیں. پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے، پھر آگے عورتوں کے حقوق چلتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو جو مال تم اس کو دے چکے اس سے واپس نہ لو. وہ اس کو دے دیا ہے، چاہے تم نے اس کو سونے کا پہاڑ دیا ہے، وہ اس سے واپس نہ لو. ٹھیک ہے. آگے احکامات آئے کہ لوگوں جن کے ساتھ تمہارے باپ کی شادیاں ہو چکی ہیں، تمہارے باپ جن سے مل چکے ہیں،
وہ تمہارے لیے اب حرام ہے، ان سے تمہارے نکاح نہیں ہو سکتے، جو پہلے زمانے جاہلیت میں ہو چکا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ اگر یعنی زمانے جاہلیت میں کبھی ایسا ہوا تھا، اللہ نے ساتھ ہی تسلی دی جو پہلے ہو چکا، آئندہ نہیں ایسا ہوگا۔ اس کے بعد آگے حرمت کی آیت آ گئی، تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں،